طالب علم کیا ہے؟ ہم سب طالب علم ہیں، ہمیں ہمیشہ طالب علم رہنا چاہیے۔ کیوں رہنا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے خیال میں طالب علم کون ہوتا ہے؟ کوئی بتانا چاہے یہاں سے؟ جو علم کا سیکھنے والا ہو، علم کا طالب ہو، وہ طالب علم کہلائے گا۔ کوئی اور تو کچھ نہیں کہنا چاہتا اس پوائنٹ پر طالب علم کے بارے میں؟ ٹھیک، کیونکہ ہم نے کہا تھا علم حقیقت کا نام ہے، تو جو حقیقت کا متلاشی ہے وہ کون ہے؟ طالب علم۔ اب ماشاءاللہ اساتذہ کرام بیٹھے ہیں سارے، آپ استاد بننے کے بعد اب حقیقت کے متلاشی ہیں یا اب نہیں ہیں؟ یا اب یہ ہمارا رول نہیں ہے، اب ہم حقیقت بتائے کریں گے؟ ہمیں حقیقت مزید خود جاننے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ مجھے ہے، کس کو ہے؟ سب کو ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس کو میں ایک اور پیرائے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ طالب علم کون؟ جو غلطی کو درست کرنے کے لیے تیار ہو ہر وقت۔ کیونکہ جیسے ہی مجھے پتہ چلے گا کہ میں پچھلے 27 سال سے ڈاکٹر تو ہوں، ایک بات جو میں نے سیکھی ہے، آج اس کی غلطی مجھ پہ واضح ہو گئی، تو کیا میں اس غلطی کو درست کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر ہوں تو میں طالب علم ہوں، ورنہ میں طالب علم کیسے ہوں؟ مجھے تو علم سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے، مجھ پہ تو غلطی واضح ہو گئی ہے، میں پھر بھی ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ کیوں تیار نہیں ہوں؟ تو یہ جو میرے ہونہار شاگرد مجھے بتا رہے ہیں آج کہ سر یہ معاملے میں غلطی ہو رہی ہے، یہ تو ابھی گریجویشن ہوئی ہے ان کی 2 دن پہلے، تو یہ 27 سالہ پرانے گریجویٹ کو بتائیں گے آپ کہ صحیح بات کیا ہے، تو میری انا بیچ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور پھر میرے والد نے مجھے ایک بات بتائی ہے، تو ان کے والد میرے والد سے ذرا ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے میرے استاد نے ایک بات سکھائی تھی، تو ان کے استاد کا کیا مقام میرے استاد کے سامنے؟ تو اب میں طالب علم ہوں یا کیا ہوں؟ اب تو میں انا پرست ہوں، پھر میں طالب علم نہیں ہوں۔ علم میرا محور و مرکز نہیں ہے، میری انا دراصل میرا محور و مرکز ہے۔ لہٰذا علم کی دنیا میں کسی بھی طالب علم کی زندگی میں سب سے بڑا چیلنج اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ کیا وہ ان لرن کر سکتا ہے کہ نہیں، کیا وہ سیکھے کو چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں، کیا وہ غلطی کو ماننے کے لیے اور اس کو درست کرنے کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو وہ طالب علم ہے، اس کی سنسیئرٹی، اس کا اخلاص علم کے ساتھ ہے، اپنی انا اور اپنی ضد کے ساتھ نہیں۔ قرآن اس کو عام طور پہ بغی کہہ کے ادا کرتا ہے، بغیم بینہم۔ وہ کہتا ہے جو میرے میسج سے، میرے پیغام سے روح گردانی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس علم پہنچا نہیں تھا، یہ علم کی موجودگی میں اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ خاص طور پہ اعلان کرتا ہے۔ اس ان لرن، یہ ہے چیلنج ہمارے لیے۔ یہ کبھی یہ چیلنج میرا اپنا سیکھا ہوا علم بن جاتا ہے، کبھی یہ چیلنج میرے بڑوں کا سکھایا ہوا علم بن جاتا ہے، کبھی چیلنج میرا اداروں کا نام لے کے چیلنج بن جاتا ہے۔ لیکن علم بڑا بے رحم ہے، وہ دلیل آپ سے نہیں منوائے گا تو پوری دنیا سے منوا لے گا، آپ جو دل چاہے بولتے رہ جائیں گے۔ تو ہم اللہ کرے ہم کچھ بھی مقام حاصل کر لیں استاد بن کر، رہیں ہم طالب علم، رہیں ہم مخلص علم کے ساتھ، وہ چاہے دنیاوی علم ہو اللہ کا دیا ہوا ہے اس سے مخلص رہیں، بھلے وہ دینی علم ہو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا، آخری دم تک اس کا ایک ایک زیر زبر پیش، اس کے عمل کا ایک ایک جز آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جاری و ساری ہے۔ جس دن غلطی واضح ہوئی کہ صحیح بات تو یہ تھی، اب تو مجھے صحیح بات پہ آنا ہی آنا ہے۔ کیوں؟ کہ میرا اخلاص علم اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ اب اس علم کا جو حقیقت ہے، جس کو سیکھنے کے لیے مجھے ہر وقت غلطی سدھارنے کے لیے تیار رہنا ہے، قرآن نے کوئی اصول دیا ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے؟ یہ بات ہم نے خود پیدا کی ہے کہ ایسا ہی رہنا ہے آپ کو، بھلے وہ دین کا علم ہو دنیاوی علم ہو۔ تو علم کے بارے میں اللہ کا سکھایا ہوا اصول موجود ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں۔ یہ اصول ہے، اس کا اطلاق بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ سورہ بنی اسرائیل کا جو یہ موقع ہے، اگر میں صحیح یاد رکھا ہے مجھے نے، تو آیت نمبر 22 سے 39 تک جو ہدایت دی گئی ہے وہ دراصل پورا سرچشمہ ہے ہماری اخلاقی اور کردار سازی کی ہدایت کے لیے، جس کو پھر پورے قرآن میں کھولا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، 17ویں نمبر کی سورت قرآن کی، آیت نمبر 22 سے 39۔ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ہرگز مت رکنا اس چیز پر جس کا علم پورا نہ ہو تمہارے پاس۔ سنی سنائی بات یہ تمہارا اسٹاپ نہیں ہے، وقف کرنا کہتے ہیں اسٹاپ کرنے کو۔ وَلَا تَخْفُ، تم ہرگز نہ رکنا، کس پہ؟ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز پہ جس کا علم نہ رکھتے ہو۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے کانوں سے، تمہاری آنکھوں سے، تمہارے دلوں سے حساب مسئول ٹھہرایا جائے گا ان کو۔ کہ جب تمہیں پتہ چل گئی تھی یہ بات کہ صحیح تھی، تم نے سن لی تھی، تم نے دیکھ لی تھی، تم نے سمجھ لی تھی، تو اب پھر کیوں غلطی کو سدھارا نہیں اپنی؟
اگر والد کی بات پہ اٹک گئے تو تمہارا اخلاص والد کے ساتھ تھا، میرے ساتھ نہیں تھا، علم کے ساتھ نہیں تھا۔ کسی پڑھائے ہوئے کی بات پہ اٹک گئے تو تمہارا اخلاص اس کے ساتھ تھا، میرے ساتھ نہیں تھا۔ اپنی ضد انا پہ اٹک گئے ہو تو اپنی ضد اور انا کا خدا بنا کے گھومتے رہو، میرے تھا تمہارا کیا واسطہ۔ تو علم کے بارے میں اللہ کا اصول ہے، اس اصول کا اطلاق کر کے اس نے دکھانا تھا ہمیں۔ قرآن تو بین کتاب ہے، بینات ہیں، تاکہ ہمیں بتا سکے ہمیں کرنا کیا ہے۔ کوئی لگی لپٹی چھوڑنی نہیں ہے اس کتاب نے۔ جب اس کے پورے نظام میں آپ پڑھ کے اس کو پڑھتے ہیں، اس نے اطلاق سمجھانا تھا کہ یہ جو میرا نقطہ ہے یہ ہر انسان کے لیے ایسا ہی ہے، یہ جو میرا نقطہ ہے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہ جو میرا نقطہ ہے یہ ہندوؤں کے لیے بھی ہے، یہ جو میرا نقطہ ہے جس بھی شکل سے اٹھ کر آ جائیں، معاشرے سے اٹھ کے آ جائیں، گھرانے سے اٹھ کے آ جائیں، سب کے بارے میں یہی اصول اطلاق کر کے دکھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے مجھے فلاں گھرانے میں پیدا نہ کیا ہوتا تو میں جنتی بن جاتا۔ کل کو ہندو کھڑے ہو کے بول دے اللہ کے سامنے، یا اللہ تعالیٰ آپ مجھے آپ کی غلطی کی وجہ سے میں کیوں پکڑا جا رہا ہوں؟ آپ نے مجھے مسلمان گھر میں اس کو پیدا کیا، وہ جنت میں جا رہا ہے، مجھے ہندو گھر میں پیدا کیا، میں ہندو بن گیا، آج میں دوزخ میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو عدالت برپا کریں گے، انصاف پر، عدل پہ مبنی عدالت جو اس کے رحم کا سب سے بڑا مظہر ہے، اس دن وہ بتائے گا نہیں، عدالت اس اصول پہ برپا کی جا رہی ہے۔ یہ عبد القدوس نام لے کر آئے ہیں تو بھی ان کو بتانا پڑے گا اخلاص کہاں تھا، اور یہ رام ناتھ اور رابرٹ بن کر آئے ہیں تو بتانا پڑے گا اخلاص تھا کہاں۔ کیوں کہ اس نے کہا ما ولا تخف ما لیس لک بہ علم، اس نے بتانا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا اطلاق کیسے ہوگا۔ تو اس نے کہا لسٹ تو بڑی لمبی ہے، 8 ارب کی دنیا ہے، کس کس کا نام بتائیں کہ اللہ کے آگے اس کی بات آ جائے تو نہ ماننا، اللہ کی ماننا، یہ بتانا تھا اللہ نے۔ اللہ کیسے بتائے ہمیں؟ 8 ارب میں سے کس کس کا نام لے، کس کس اسکالر کا نام لے گا، کس کس پروفیسر کا نام لے گا، کس کس ڈین کا نام لے گا، کس کس پرنسپل کا نام لے گا، کون کون گزر گئے، بڑے آگے چلے گئے۔ اس نے کہا نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے میرا طریقہ یہ ہے میں ان کا نام لوں گا جن سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا۔ دین کی تعلیم مل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی، سب نے، ہر نسل نے اپنا اثر ڈال کے تم تک پہنچا دیا، آج تم زندہ ہو، سمجھ رکھتے ہو، پڑھ رہے ہو، تو دیکھو اطلاق کر کے دکھا رہا ہے۔ کیسے دکھائے گا اللہ کہہ رہا ہے پوری دنیا میں تمہارے لیے 8 ارب میں سے 2 لوگ ہیں سب سے بڑا درجہ رکھنے والے، 2۔ میری بات کے آگے غلطی بازی ہو جائے ان کی بھی مت ماننا، باقی 8 ارب کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی اس کو۔ کیا کہہ رہا ہے وہ کہ وہ وصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے یہ ہدایت جاری کر دی ہے انسان کو کہ اپنے والدین سے بہت ہی خوبی سے پیش آیا کرے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، لیکن اگر وہ یہ کوشش کرنے لگے کہ شرک کریں، علم کو بگاڑے تمہارے، اللہ کی توحید سے ہٹا دیں تمہیں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، یعنی کہ تمہیں پتہ بھی چل گیا یہ علم اب غلط ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تنہا ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، ہرگز ان کی بات نہیں مان لینا۔ جب علم کی غلطی واضح ہو جائے گی تو یہ ابا جان نے بتائیے تو بھی نہیں مانی جائے گی۔ یہ میرے استاد محترم نے جن کے آج بھی جوتے سیدھے کروں گا، علم کی غلطی واضح ہو گئی، پاؤں دبائے جائیں گے، جوتیاں سیدھی کی جائیں گی، مانی نہیں جائے گی، نہ کسی کی مانی جائے گی، کیونکہ اس وقت میرا اخلاص اللہ سے بدل کر پھر اس شخص کی طرف چلا جائے گا، اور اب پھر میں کہاں کا رہوں گا۔ دوسری دیکھ لیجیے اطلاق، عنکبوت میں یہ تھا، سورۃ نمبر 8 میں، لقمان میں بھی یہ بتایا، آیت 14 سے بات شروع کر دی تھی کہ اگر وہ تمہارے ماں باپ وہی جن سے بہت ہی اچھا سلوک کرنا ہے یہ کوشش کریں گے شرک کر بیٹھو، علم بگاڑ بیٹھو، ما لیس لک بہ علم۔ دیکھیں اصول کا اطلاق کن الفاظ میں ہو رہا ہے تاکہ کسی کے ذہن میں شائبہ بھی نہیں آئے۔ میں دادا آیتیں لے کر نہیں آیا، یہ آپ سورہ ہود میں پڑھ لیجیے گا، یہی اطلاق اس نے نوح علیہ السلام پہ بھی کر کے دکھایا ہمیں۔ نوح نے صرف یہ کہہ دیا تھا اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے مار دیا، اللہ تعالیٰ کا نہیں، میں تمہارا بیٹا نہیں مانتا اس کو، وہ عمل غیر صالح، اس کا صالح عمل نہیں تھا۔ اور پھر یہ کہا کہ تمہارے پاس ما لیس بہ علم، تمہیں یہ بات منہ سے نکالنی نہیں چاہیے تھی، فوراً معافی مانگی۔ کس شان کے رسول نے معافی مانگی؟ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا اصول تو یہی چلے گا، تم میرے نبی ہو تو اصول یہی چلے گا، رسول ہو تو اصول یہی چلے گا، عام ہو خاص ہو علم کے بارے میں اصول چلے گا کہ اگر ماں باپ نے ایسی بات کر دی ہے جو علم پر مبنی نہیں ہے، تمہیں پتہ چل گئی ہے ما لیس لک بہ علم فلا تطعهما وصاحبهم فی الدنیا معروفا، دنیا کے باقی معاملات میں بہت ہی احسن طریقے سے رہنا ان کے ساتھ، لیکن یہ بات ان کی نہیں مانی جائے گی۔ یہ ہے علم، تاکہ کوئی کل یہ نہ کہہ سکے میرے ماں باپ نے تو مجھے ہندو بنایا تھا، انہوں نے مجھے رابرٹ بنایا تھا، انہوں نے مجھے XYZ بنایا تھا، میں کیا کرتا؟ جب شعور پہنچ گیا تھا اور پتہ چل گیا ٹھیک بات کی تھی، اب تمہیں اس پہ جانا تھا، تم مسلمان تھے تو بھی تم اس پہ جانا تھا، تم ہندو تھے تو بھی تم اس پہ جانا تھا، تم جو کوئی بھی تھے تمہیں اس کے پیچھے جانا تھا۔ اگر اخلاص ہی نہیں ہے تو پھر کوئی نمبر نہیں ملنے والے، اس پرچے پہ نمبر اخلاص کے لگنے والے ہیں۔ اخلاص کیا؟ علم، ایمان ہے کیا؟ وہ علم جو پختگی کے اس حد تک پہنچ جائے جس سے آپ ٹس سے مس نہ ہو سکے، اس علم کو ایمان کہتے ہیں۔ تو وہی تو علم ہی تو ہے سب کچھ۔ تو ہم نے
علم کی بات کی ہم نے، طالب علم کی بات کی، اس کو کیوں حقیقت کا متلاشی رہنا ہے زندگی بھر، اس نے کیوں اخلاص اپنا علم کے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ اصول اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا ہے کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ،